بجھا نہیں میرے اندر کا آفتاب ابھی جلا کے خاک کرے گا یہی شرارہ مجھے۔ ایک ایسی آفتابی شخصیت آج ہماری مہمان ہیں اور ان کی آفتابیاں، خبرداریاں، خبرناکیاں، خبریاریاں، یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کے چرچے ہیں۔ اور شروعات ان کی ہوئی تھی ایک اخباری رپورٹر سے کی حیثیت سے، پھر نوائے وقت اخبار میں یہ آفتابیاں کے عنوان سے انہوں نے کالم لکھنا شروع کیا، 15 سال تک لکھتے رہے اور 2009 میں وہ ٹیلی ویژن پروگرام تھا جس سے پھر انہیں شہرت ملی، حسب حال بالکل حسب حال کے میزبان کے طور پر یہ رونما ہوئے، اور پھر خبرناک، خبردار، خبرزار، خبریار اور خبر، مطلب یہ خبروں کا ایک سلسلہ ہے، وہ ایک سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ اور سیاسی مزاح اور تعلیم پر مشتمل ان کے پروگراموں کا جو اب تک جاری ہے وہ ایک ایسا معیار ہے جو انہوں نے سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا، اور عوام کو آپ اویئرنیس کہہ دیں، اردو کے ووکیبلری میں اضافہ کرنا کہہ دیں، وہ ہر چیز آپ کو ان کے پروگرام میں ملتی ہے اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مزہ آتا ہے، ٹینشن نہیں ہوتی، خود میزبان ہیں، ریسرچ خود اپنی خود ہوتی ہے ان کی، تو اسکرپٹ لکھنا اور خود ہی میزبانی کرنا یہ بڑا ایک مشکل کام ہے جو کہ انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے اس کا کہ میں کروں گا آرام سے۔ اور ہم بات کر رہے ہیں مشہور اینکر پرسن اور صحافی آفتاب اقبال صاحب کی۔ آج ان کی سالگرہ ہے اور آئیے ان کی سالگرہ کی مبارکباد بھی ان کو دیتے ہیں اور ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم آفتاب صاحب۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ اور سالگرہ مبارک آپ کو۔ تھینک یو ویری مچ، تھینکس اے لاٹ فار یور تھاٹفلنس۔ سر، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تھاٹفلنس کی تو خیر بات ہے ہی، لیکن یہ کہ اصل چیز یہ ہے کہ ہم فین ہیں، آپ کے بہت بڑے فین ہیں۔ کام کے آپ کے، آپ کو پتا ہے کہ میں ہم ٹی وی کا بڑا فین ہوں، اور آپ کو پتا ہے میں آپ کی ساری مینجمنٹ کا بڑا فین ہوں۔ واہ، پرہیپس یو ڈونٹ نو۔ ہم نیوز کا بھی، لیکن خصوصی طور پہ ہم ٹی وی کا۔ آپ لوگوں نے ڈرامہ کے حوالے سے جو سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں، جو ایک بنیاد رکھ دی ہے، وہ باکمال ہے اور لوگ اس کا ہمیشہ تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ، ویری کائنڈ آف یو۔ سر یہ بتائیں کہ سالگرہ آپ کس طرح سے مناتے ہیں؟ میرا طریقہ کار تو بالکل ہی ڈیفرنٹ، اور کوئی ایسا وہ لمبا چوڑا سلسلہ ہوتا ہی نہیں تھا، لیکن یہ بچے، ایک تو بچے جب سے ہوئے چیزیں ڈیفرنٹ ہوں گی، بچے جب سے انڈیپینڈنٹ ہوئے، اتھارٹیٹیو ہوئے، تو پھر ان کی کمانڈ ہوتی ہے، وہ انوائٹ بھی کرتے ہیں نا کئی پیرنٹس کو، تو وہ کمانڈ انویٹیشن ہوتی ہے۔ تو بچوں کے معاملے میں ذرا زیادہ ہی وہ، ان کی والدہ اتنی کنسیڈریٹ نہیں ہوتی جتنا میں ہوتا ہوں، تو بچوں کا حکم تھا کہ اس کو اس انداز سے کرنا ہے جیسے ہم کرتے ہیں، جیسے چھوٹے بچوں کا ہوتا ہے، جیسے دادا ابو کی برتھ ڈے ہوتی ہے اسی طرح آپ کی بھی ہوگی۔ آئی سیڈ آل رائٹ۔ آپ کو مطلب میں باقاعدہ تھوڑا سا شرمندگی محسوس کرتا ہوں کہ وہ بلونز کا استعمال بھی کرتے ہیں، وہ دیگر معاملات کا بھی استعمال کرتے ہیں، اور لیکن if that makes them happy تو مجھے اس سے کیا وہ کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ بہرحال میں اسی طرح مناتا ہوں جب مجھے اللہ توفیق دیتا ہے، میں روزہ رکھ لیتا ہوں اور ٹکا کے مزیدار سی کوئی چیز بناتا ہوں، خود بھی کھاتا ہوں، اپنے دوستوں کو بھی کھلاتا ہوں۔ تو آج میرا پارٹ تو مکمل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں نے روزہ بھی رکھا تھا اور آج کوئی ایک دو بڑی مزے کی چیزیں بھی میں کھلاؤں گا اپنے دوستوں کو، اپنے دوستوں زیادہ فیملی ہے۔ اتفاق سے میرے ایک بڑے محترم استاد عباس اطہر صاحب، بہت بڑے کالم نگار تھے، ان کی فیملی آئی ہوئی ہے اینڈ دے ہیو ٹو گو بیک ٹو امریکہ آن دا 22 تو میں نے کہا کہ اس دوران میں بیک ٹو بیک شوز کر رہا ہوں گا، تو آپ آج ہی تشریف لے آئیے گا، تو ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ تو وہ پس و پیش کر رہے تھے، پھر میں نے کہا میری برتھ ڈے ہے تو آپ کو آنا چاہیے، تو وہ پھر اس لیے وہ بھی سارے آ رہے ہیں، میرا بھائی بھی ہے یہیں پہ، تو بس اس حد تک ہم کریں گے، کیریوکے پہ گانے شانے گائیں گے، کوئی شرارتیں، کوئی گپ شپ، اس طرح کر کے ہوگا۔ صحیح، یہ تو میلہ سا لگا ہوگا۔ اچھا یہ بتائیں، تحفے لینے دینے کا پھر شوق ہے آپ کو؟ سب سے بہترین تحفہ وغیرہ کیا ملا؟ آپ یقین کیجئے مجھے تحفے دینا بہت پسند ہے۔ تحفے لینے کا جو معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے میری دو چیزوں سے جان جایا کرتی تھی، لیکن یہ اللہ کی اسکیم آف تھنگز ہے، اس کے آگے آپ بول نہیں سکتے۔ نمبر 1، میں کیمرہ شائی تھا، میں لائٹوں کے آگے بیٹھ کے بات کرنا، اللہ نے میرا کریئر ایسا کر دیا کہ 11 کیمرے میرے اوپر تنے ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس تو کوئی جواز نہیں نا آگے سے بولنے کا۔ دوسرا، میں ہمیشہ تحفے دینا پسند کرتا تھا، لیکن یہ فین فالوئنگ، فین کلب ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بنا پوچھے، بنا بتائے
اور وہ میرے کئی دوست جو ہیں، امان اللہ اللہ غریق رحمت کرے، اس کا سب سے شاندار انٹرویو ہم ٹی وی نے کیا تھا، آخری انٹرویو تھا، اگر آپ کو توفیق ہو تو وہ ضرور دیکھیے گا، تو بڑا ہی لاجواب انٹرویو تھا، اور اس کے ایک ایک فقرے میں اتنی جان تھی کہ وہ آج بھی گوز بمپس دیتا ہے سننے والوں کو۔ تو وہ کہتا تھا کہ پنجابی میں اس کا سٹائل تھا کہ جب بھی وہ آتا تو یہاں پر کوئی مٹھائیاں پڑی ہوتی، کوئی تحفے پڑے ہوتے، کوئی بوسکی کے سوٹ پڑے ہوتے، میں کہتا تو کی پیراں دا بلا ہے گا کہ جو بھی آتا ہے سب سے پہلے تمہاری خدمت کرتا ہے۔ تو لوگ تحفے بغیر بتائے دیتے رہتے ہیں، میں ان سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ بھائی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں بڑا اس میں بڑا ضرورت سے زیادہ ٹچی ہوں کہ اپنی پسند کے بغیر میں وہ لیتا ہی نہیں ہوں، میں تو کف لینکس نہیں اپنی مرضی کے بغیر لیتا، لیکن آپ ڈھیر لگا دیتے ہیں، پھر میں آگے بھی انہیں دیتا رہتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے خود پہننے پڑ جاتے ہیں۔ لوگ شوز تک لے آتے ہیں کہ جی میرا اندازہ تھا کہ آپ کے پیر کا سائز ہی ہوگا، جسٹ امیجن۔ اب آپ ان کی محبت کے آگے بند نہیں بات۔ اچھا آفتاب صاحب، اب یہ بتائیں کہ حسب حال، پھر خبرناک، پھر خبردار اور خبر یار، اور یہ سب خبروں کا جو سلسلہ ہے، پروگرامات کا ایک سلسلہ یہ چل پڑا، یہ آئیڈیا سب سے پہلے کہاں سے آیا تھا اور آغاز پھر اس کا کیسے ہوا؟ کیونکہ آپ نے تو یہ کہا کہ آپ تو کیمرہ شاہد تھے۔ ہاں بس دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ اس طرح معاملات کرتا ہے، یہ اللہ کی اسکیم آف تھنگز ہے۔ مجھے جب پہلی دفعہ بلایا گیا نا دنیا ٹی وی میں، میاں عامر کے ساتھ میرا بڑا محبت کا ایک تعلق ہے، میرا بڑا قلبی رشتہ ہے ان کے ساتھ۔ ان کا حکم تھا کہ تم نے آنا ہے اور تم نے شو کرنا ہے، اور شو کیسا کرنا ہے؟ 8 o'clock۔ میں نے کہا 8 o'clock پہ آلریڈی بڑے تگڑے شوز ہو رہے ہیں، اور میں تھوڑا سا ایک اسلوب رکھتا ہوں کہ سنجیدہ گفتگو بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو میری حصے مزاح جو ہے وہ میں ہنسی کہنے لگا تھا تو ہنس کہہ گیا ہوں، حصے مزاح جو ہے وہ پھڑک اٹھتی ہے۔ میں نہ چاہتے ہو، میں نے ایک دفعہ لائیو شو میں پی ٹی وی پہ میں لائیو نیوز شو کر رہا تھا، مارننگ شو تھا، نیوز مارننگ پی ٹی وی پہ آغاز میں نے کیا تھا۔ میرے ساتھ ایک خاتون ہوتی تھی نبیہہ، مجھے اب نہیں پتا وہ کدھر ہیں، شی واز ویری گڈ، ویری انٹیلیجنٹ ینگ لیڈی۔ تو ہم دونوں نے شروع کیا، تو میرا مہمان تھا اس دور میں وزیر خزانہ شوکت عزیز۔ اچھا، ہی بیکیم پرائم منسٹر لیٹر۔ تو شوکت عزیز بہت خوشگوار آدمی تھا، بڑا ہی لاجواب اور نفیس آدمی، مجھے اچھا لگتا تھا وہ۔ تو میں نے کہا جی ہر روز آپ کے استعفے کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جی شوکت عزیز چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ کون افواہ؟ وہ کہتے ہیں یہ افواہیں ہیں۔ میں نے کہا کون افواہیں پھیلاتا ہے؟ کہیں آپ تو نہیں صبح صبح لکھ دیتے کہ شوکت عزیز کو رہا کرو، مطلب آپ یہاں سے جانا چاہتے ہیں؟ اب وہ بات ایسی تھی جو فضل الہی کو رہا کرو، ایک ہمارا پریزیڈنٹ ہوتا تھا فضل الہی چودھری، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ ایوان صدر کے باہر کو لکھ جاتا ہے فضل الہی کو رہا کرو۔ تو اب اس نے بہت انجوائے کیا، ایک بڑا زبردست لافٹر تھا، ہم بھی ایسے سارے ایک دو جو لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس دور کے سیکرٹری انفارمیشن اینڈ ایم ڈی پی ٹی وی انہیں پریشانی لاحق ہوگی، یار اتنا اہم بندہ ہے، اس نے کل کو پرائم منسٹر بننا ہے اور تم اس کے ساتھ جھکتیں کر رہے ہو۔ اس لیے میرے ذہن میں یہ چیزیں تھیں، مجھے ان چیزوں کا پتہ تھا۔ میں نے کہا میاں صاحب آپ مجھے کیوں خام خواہ ان سے لڑوانا چاہتے ہیں؟ آپ یہی باتیں، یہی شرارتیں جو میرے دل میں ہیں کسی تھرڈ پرسن سے ہم کرواتے ہیں، وہ زیادہ مزیدار ہوگا۔ انہوں نے کہا جی کیسے؟ میں نے کہا میرے کالمز میں ایک کیریکٹر ہے عزیزی، وہ بڑا سپر ہٹ پاورفل کیریکٹر ہے، جیسے مرزا صاحب کا ایک کیریکٹر ہوتا تھا، پترس کا کیریکٹر تھا، یوسفی صاحب کا کیریکٹر، شفیق الرحمان کا کیریکٹر شیطان، یہ ویری فیمس کیریکٹرز۔ تو مجھے پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ تجربہ ہے، رسک ہے، یہ لے لو، اوکے اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ ڈو اٹ۔ اس میں یوسف بیگ مرزا نے مجھے بہت سپورٹ دی، فیصل شیر جان ان دنوں وہیں پہ تھے، انہوں نے مجھے بہت سپورٹ دی کہ یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے، یہ کلک کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سہیل احمد کو، مجھے اور ناجیہ بیگ کو ایک جگہ پہ بٹھا دیا، ہم نے ایک نئی اختراع رکھی، وہ جس طرح کے میرے کالمز ہوتے ہیں فقاہیہ، تو the rest is history۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا اب چونکہ جب آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں لوگ تو اس کے اندر ہر ڈومین پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، علم، کتابیں، فلم، پولیٹکس وغیرہ، ہسٹری، ہر چیز پر، تو ظاہر ہے پڑھنا بھی بہت پڑتا ہوگا، تو آپ پڑھنے میں کتنا وقت صرف کرتے ہیں؟ اب آپ اسی بات پہ ذرا غور کر لیجئے کہ پڑھنے کا مطلب صرف کتاب پڑھنا ہی نہیں ہوتا۔ یہ بات درست ہے کہ میرے دن کا بیشتر حصہ
جو فراغت میں ہوتا ہے یعنی باہر ہوتا ہے، میرے سونے اور کھانے پینے کے علاوہ جو ٹائم ہوتا ہے، میں کتابیں بھی پڑھتا ہوں، میں چہرے بھی پڑھتا ہوں، میں سچویشنز کو بھی پڑھتا ہوں، میں ڈاکیومنٹریز بھی جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ایکچولی وہ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں. درست. تو سارا دن اصل چیز ہے آگہی. میں چلتے چلتے گاڑی روک لیتا ہوں، اتر کے جاتا ہوں، پوچھتا ہوں، یا شیشہ نیچے کر کے کوئی پہچان لیتا ہے تو بہت ہی خوش ہوتا ہے کہ بھائی تم یہ جو کر رہے ہو یہ کس طرح ممکن ہے، تم یہ کیسے کر رہے ہو، کب سے کر رہے ہو، اور اس کی بنیاد کیا تھی. تو یہ ایک انٹرسٹنگ سلسلہ جو ہے نا اس طرح وہ چلتا رہتا ہے. تو شکر الحمدللہ یہ پڑھنے لکھنے کا، چیزوں کو جاننے کا یہ حوصلہ ہے. گورنمنٹ کالج سے ہم نے یہ بڑی اہم چیز سیکھی ہے کہ کریج ٹو نو. آپ کے اندر جاننے کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ چیز جو میں جانتا نہیں ہوں میں جاننا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے بتانا پڑتا ہے کہ میں نہیں جانتا. ہمیں یہی حوصلہ نہیں ہوتا کہ ہم انکار نہیں کرتے. یس بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ لاکھوں لوگوں کے پسندیدہ ہیں، لاکھوں لوگ آپ کو روزانہ سنتے ہیں، آپ کے پسندیدہ لوگ جو ہیں وہ کون ہیں میڈیا میں؟ پاکستانی جو ہیں شخصیات ان کے بارے میں بھی بتائیے گا، اور بین الاقوامی جو ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیے گا. کون سی پرسنالٹیز؟ اب پاکستان سے باہر تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں نے جانی کارسن کو ہمیشہ آئیڈیلائز کیا. جانی کارسن بہت لاجواب کیریکٹر تھا. وہ آپ سے پچھلی جنریشن اس کی واقف ہے. اس کے بعد پھر وہ اپنا شو جے لینو کو دے گئے. جے لینو از آلسو ویری گڈ. پھر سیریس بزنس جو جرنلزم کو سنجیدگی سے لیتے ہیں ان میں مہدی حسن از ویری گڈ. رز خان واز ویری گڈ. ان میں فرید زکریہ از ویری گڈ. ولف بلٹزر از ویری گڈ. یہ بہت لاجواب لوگ ہیں. امان پور بہت شاندار ہیں. پھر آپ کا لیری کنگ، یہ تو ہے باہر کے لوگ. باہر کے لکھنے والوں میں میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں رسل بیکر بہت عمدہ تھا. آرٹ بک ورلڈ بہت اچھا ہے. اور مارک ٹوین کی تو کوئی ریس ہی کوئی نہیں، اس جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں. یہ اور ہاں اس سے بہتر لیکن وہ بہت پہلے کے لوگ ہیں، والٹیئر. یہ ہیں، آپ ایک سائیڈ پہ کر لیں کہ اگر آپ نے اس فیلڈ کو اپنانا ہے، براڈ کاسٹنگ کو، رائٹنگ کو، جرنلزم کو، تو یہ بہترین لوگ ہیں. ہمارے ملک میں بہت عمدہ لوگ جو اس وقت ہیں، there are no very many، اب بہت ساروں کے نام ہیں. بہت شاندار ایک شخص جس کا دوسرا کریئر متصادم رہا اور وہ اس فیلڈ کو کوئی زیادہ ٹائم نہیں دے سکے، وہ ہے نعیم بخاری. بالکل نعیم بخاری واز ویری گڈ. آئی آلویز لائک دیم. یس. اور کنٹروورشل ہونا ایک الگ بات ہے. کنٹروورشل تو اور بہت سے لوگ بھی ہیں، لیکن نعیم بخاری، دلدار پرویز بھٹی، بالکل یہ بہت شاندار لوگ. اور اس کے لیے ملٹی لینگول ہونا بھی بہت ضروری ہے. آپ کی گفتگو کا انداز، آپ کے اندر ایک دانشور بھی ہو، آپ کے اندر ایک صحافی بھی ہو، ایک اداکار بھی ہو، ایک شرارتی بچہ بھی ہو. اور آپ کو کوئی انہیبیشن نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس وقت اڈولف ہٹلر کا انٹرویو کر رہا ہوں. بھئی بھلے سے تم ہو گئے اڈولف ہٹلر. میں تو یہ بات مجھے سوجی ہے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں. تو اس طرح کے اور بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں فوری طور پہ شاید نہ آ سکیں، لیکن یہ گئے وقتوں کے لوگ ہیں، یہ سارے ریٹائرڈ ہیں. طارق عزیز اپنے انداز کے ایک بہت اچھے ٹی وی پرسن تھے. میں ہمیشہ انہیں پسند کرتا تھا. ان کے نظریات کے ساتھ اختلاف رکھتا تھا، وہ تو ہمیشہ ہوتا ہے مختلف لوگوں کے ساتھ آپ. ہاں ایک بڑا ہی لاجواب کیریکٹر جسے ینگسٹرز کو ری وزٹ کرنا چاہیے، نظام دین دی بیٹھک وہ کیا کرتے تھے. نظام دین ان کا کلمی نام تھا. مرزا نظام دین شاید ان کا، لیکن بہت لاجواب. میں ریفرنس کے طور پہ اکثر بتایا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سنگر ہے، برخوردار سنگر ہے ہمارا، وارث بیگ، اس کے وہ ماموں تھے. با کمال پنجابی میں کرتے تھے لیکن انتہائی شاندار. اور ان سب کا میں جس کو والد کہتا ہوں، جس کو ابا کہتا ہوں، ان سب کا وہ ہم سب کے بابا جی، وہ ہیں اشفاق احمد. یہ ہیں وہ لوگ جو ٹی وی کے آگے، ریڈیو کے آگے آپ ایک دفعہ بٹھا دیں اور اس کے بعد اسکائی از دا لمٹ. یہ کمال بالکل.
ایک ایک نام ایسا آپ نے لیا جو واقعی شاندار لیجنڈ ہے، اور یہ ایک ریمائنڈر تھا ہم سب کے لیے، ہم سب کے لیے یہ لوگ گزرے ہیں، بالکل وہاں سے ہم تک پہنچ گئی یہ بات. آپ سوچیں کیا تنزلی ہے یہ. اچھا سیاست پہ تھوڑی سی اگر گفتگو کر لیں، اس وقت آپ دیکھیں پاکستان کی صورتحال کیا ہے، سیاسی مسائل بھی ہیں، سماجی مسائل بھی ہیں، معاشی مسائل بھی ہیں، ایک مشکل دور ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا پولرائزیشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے معاشرے میں، کوئی حل آپ کو نظر آتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، آپ جب ایک سیل رواں کو آرٹیفیشل طریقے سے روکنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ لاوا ہے، وہ پانی جو ہے وہ لاوا بن جاتا ہے، اور لاوا جب پکتا رہتا ہے تو پھر ایرپشن کی صورت اختیار کرتا ہے، اور یہ پولرائزیشن اس کا نیٹ ریزلٹ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے ہیں، ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ جو سیلاب ہیں، یہ جو مہنگائی ہے، مہنگائی کا بھی ایک سیلاب ہے نا جی، بے راہ روی کا بھی ایک سیلاب ہے، لا قانونیت کا بھی سیلاب ہے، یہ سارے سیلاب ہیں انہیں. اور سب سے بڑا سیلاب جو کاز ہے، باقی سارے ایفیکٹ ہیں، وہ ہے جہالت. اور جہالت ہی جگہ دیتی ہے کرپشن کو. کرپشن لوگ کہتے ہیں کہ کاز ہے اور باقی سارا ایفیکٹ ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی کرپشن جہالت ہے، کہ ہم وسائل ہوتے ہوئے بھی جاہل رہنا پسند کرتے ہیں. اور جاہل وہی نہیں ہوتا جو کتابیں نہیں پڑھتا یا جو 9ویں 10ویں پاس نہیں ہوتا، پڑھے لکھے جاہل بھی ہوتے ہیں. جہالت ایک رویہ ہے، انتہا پسندی کو جنم دیتا ہے، اور انتہا پسندی آپ کو ایک ایسے ایریا میں داخل کر دیتی ہے کہ جانتے بوجھتے آپ سچائی سے انکار کرتے ہیں. وہ ایک دوسری بحث شروع ہو جائے گی. تو اس وقت فوری حل تو یہ ہے کہ یہ سیل رواں جس طرف جانا چاہ رہا ہے اسے جانے دیں. ایک آدمی اگر لیڈ کر رہا ہے آپ کے پورے سلسلے کو تو آپ اس کے آگے رکاوٹ نہیں بنا سکتے. اور الحمدللہ اب تو وزڈم پریویل کر رہی ہے، لیکن اس وقت عمران خان کی حالت بالکل وہ ہو چکی ہے جو پیک فرین پائٹ پائپر کی تھی، کہ اس نے سارے بچوں کو، پیک فرین تو ہم ایسے کہہ دیتے ہیں، وہ اصل میں پائٹ پائپر آف ہیملن تھا وہ کیریکٹر، جس نے پورے بچوں کو، ینگسٹرز کو پیچھے لگا لیا تھا. اور پھر بالآخر وہ اس کے مد مقابل جو لوگ تھے انہیں 100 جوتے بھی کھانے پڑے اور 100 پیاز بھی کھانے پڑے. تو یہ اس حکومت کو نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے کہ یہ اٹ از پاپولر نو مور. ایسا ہوتا ہے، آج آپ ان پاپولر ہیں، کل کو پھر پاپولر ہو سکتے ہیں. تو وہ ٹائم دیں. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، جو مسائل ہیں، جو پرابلمز ہیں، یہ سارے کے ساری ایک بنیادی چیز ہے، یاد رکھیے گا، وہ ہے اخلاقی گراوٹ. ہم بینکرپسی کا رولا روتے ہیں، میں نے بڑی دفعہ کہا ہے، اس کا رولا ڈالتے ہیں، اس کا رونا روتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہم بینکرپٹ ہیں، لیکن معاشی طور پہ نہیں. ہم بینکرپٹ ہیں اخلاقی طور پہ. ہماری اخلاقیات امپروو ہونی چاہیے. اور وہ کیسے امپروو ہو سکتی ہیں؟ اگر آپ کے ٹاپ پہ صرف حکمران ہی نہیں بیٹھے ہوتے، لیڈرز بیٹھے ہوتے. ایک یونیورسٹی ہے، اس کا وائس چانسلر ہے، اس کے ڈینز ہیں، اس کے پروفیسرز ہیں، دے آر دا ٹاپ براس. اسی طرح فوج ہے، اسی طرح بیوروکریسی ہے، اسی طرح پولیس ہے، اسی طرح آپ کی کلرجی ہے، آپ کے مذہبی لوگ ہیں. بالکل ٹاپ پہ بہترین لوگ ہوں گے، ان کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نیچے تک آئے گا. اور میں ایک چیز بھول گیا ہوں، بہت اہم ایسپیکٹ میڈیا کا. اب میڈیا پہ بے ایمان لوگ بیٹھے ہوں گے، وہ 2 نمبری کر رہے ہوں گے، بالکل وہ مسلک فروشی کر رہے ہوں گے. آپ کو پتا ہے نا، سیاست میں بھی ایک مسلک ہوتا ہے جی، ویسٹڈ انٹرسٹ ان کا مسلک ہے. آج ادھر ہے تو کل ادھر ہو جائیں گے. ایک چیز کو بغیر کسی مفاد کے چھوڑ کے دوسری طرف جانا، یہ تو بہت بڑا کام ہے کہ آپ نے اقرار کیا غلطی کا اور اب آپ یو ٹرن لے گئے. لیکن اپنے مفاد کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو اس قدر محکوم کر دیں ان چیزوں کا، تو وہ پھر میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بددیانتی ہے. تو آپ کے میڈیا میں بھی ایسے لوگوں کی بھرمار ہے. جب تک یہ چینج نہیں ہوں گے، نیچے تک معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. اور اس کے لیے پہلا سٹیپ ہے آپ لوگوں کی آراء، لوگوں کی رائے کا احترام کریں تاکہ وہ آگے دوسروں کا احترام کریں، اور اسی سے اچھی جمہوریت کی بنیاد رکھی جاتی ہے. بالکل بہت اہم باتیں آپ نے بتائیں آفتاب صاحب. ایک اور چیز پر بھی آپ کا تبصرہ چاہوں گی، اور وہ بھی تھوڑا سا قدرے شاید سیاسی سوال ہو جائے، کہ آپ کی یہ کلپ آئی تھی کچھ ہفتوں پہلے جس میں آپ نے عمران خان صاحب کے لیے بڑے تعریفی کلمات کہے تھے کہ یہ لیڈر سے اب بات آگے بڑھ گئی ہے، یہ قائد ہو گیا ہے.
تو کہتے ہیں کہ صحافی کا کام کسی سیاسی لیڈر کی تعریف کرنا نہیں ہوتا، نیوٹریلٹی خطرے میں پڑ جاتی ہے، آپ کا اس پر کیا موقف ہے؟ میں نے ہمیشہ کہا ہے، دیکھیں جو باریک فرق سمجھتے ہیں نا کہ موقع اور توفیق میں بڑا فرق ہے. ایک چیز ہے موقع، کہ اللہ نے جو موقع ہی نہیں دیا، میں کیا کرتا جی، اللہ نے موقع ہی نہیں دیا. تو آنکھیں کھول کر دیکھو، تمہیں بڑے مواقع ملے تھے، تمہیں توفیق نہیں دی اس نے، کیونکہ موقع اس نے بغیر مانگے دینا ہوتا ہے، توفیق میں آپ کی اپنی کوشش ہوتی ہے. یہ دو باریک چیزیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کے جو ارب پتی سیٹ مر جاتے ہیں نا لوگوں کی خدمت کیے بغیر، وہ کہتے ہیں ہمیں موقع نہیں ملا، زندگی نے موقع نہیں دیا. تمہیں زندگی نے توفیق نہیں دی، موقع تمہیں بڑے ملے تھے. اسی طرح ادھر آئیے، یہ ایک باریک فرق ہے رپورٹر میں اور اینالسٹ میں. ایک جرنلزم کا ایک پورشن نیوز کا ہے، ایک ویوز کا ہے. اتفاق ایسا ہے بھائی جان کہ میں نے یہ دونوں چیزیں کر رکھی ہیں. میں آیا ایز اے نیوز مین تھا، میں کرائم رپورٹر سے سٹی رپورٹر ہوا، پولیٹیکل اینالسٹ ہوا، پولیٹیکل رپورٹر ہوا، فرنٹ پیج رپورٹر ہوا، اسمبلی رپورٹنگ کی، کورٹ رپورٹنگ، کورٹ نہیں کی، بہت تھوڑی کی، وہ کرائم کے حوالے سے ایک تجربہ تھا. پھر اس کے بعد میں کالمنسٹ ہوا، میں نے اردو کالمز لکھے، پھر میں نے انگریزی کالمز لکھے، پھر میں نے رسالوں میں، مطلب نیوز ویک میں اگر کالم لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے آئی واز اے سیریس کالم. میں ہیومرس ہی لکھتا تھا لیکن میرا ایک انداز تھا. یہ سارے کرانے کے بعد جب میں ایک جگہ پہ پہنچا تو میں نے محسوس کیا کہ اب آئی ایم ناٹ اے نیوز مین، آئی ایم اے ویوز مین. میری رائے ہے، میں پلاسٹک کا بنا ہوا نہیں ہوں. میں اگر کسی کو پسند کرتا ہوں، میری رائے اگر میں میاں نواز شریف کو پسند کرتا ہوں تو میں بانگے دوہل کہوں گا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، اور یہ ریزنز ہیں. میں عمران کو ایسے نہیں پسند کرتا کہ جی عمران مجھے بہت اچھا لگتا ہے، عمران کے میں ہاتھ چوم، وہ اس کی بہادری کی وجہ سے میں اس کے ہاتھ چومنے پر بھی مجبور ہو گیا ہوں. اس کے سیاسی نظریات اور افکار میں 80% ایسے ہوں گے کہ میں ان سے ڈفر کرتا ہوں، لیکن میں ایک چیز ہے جس کے اوپر فدا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اسے کرپشن سے نفرت ہے. میرا مسلک ہی یہی ہے، میں اس لیے اسے بہت پسند کرتا ہوں. اور آگے چل کے تو دیکھنا پڑے گا کہ ہو سکتا ہے وہ اتنا کامیاب پرائم منسٹر پھر نہ بنے جتنا کامیاب وہ لیڈر آف دا اپوزیشن. اس وقت وہ اپوزیشن بنا ہوا ہے نا وہ. تو اس لیے اس باریک فرق کو سمجھا کریں. اگر مختلف لوگ، یہ مختلف، میں نام نہیں لینا پسند کرتا اس لیے کہ میں 5-4 لوگوں کے لے لوں گا، جن کے نہیں لوں گا وہ سارے میرے دوست ہیں، کولیگ ہیں، کہیں گے یار یہ ہمیں اینالسٹ ہی نہیں سمجھتا. کہ یہ جتنے لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں نا وہ غلط نہیں کرتے، دے آر اینالسٹ. البتہ اگر کوئی شخص رپورٹنگ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے نہیں جناب جلسہ 5 لاکھ کا تھا اور جلسہ ہو 50,000 کا، یہ بددیانتی ہے. یہاں پہ اس کا رائٹ نہیں بنتا کہ وہ یہ حرکت کرے. ایون ایک اینالسٹ بھی جب مس کوٹ کر رہا ہوگا نا کوئی چیز تو وہاں پہ وہ رپورٹر بن جاتا ہے، اسے یہ نہیں کرنا چاہیے. امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ. اچھا اب میں چاہوں گا کہ آپ سے کچھ مشورے لیے جائیں سیاستدانوں کے حوالے سے، اس میں آپ ہیومر شامل کریں، سیریسنس شامل کریں. شہباز شریف صاحب کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے میں ایک ہی بات کہوں گا، حالانکہ وہ میرے بزرگ دوست ہیں، دوست ہی، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا، وہ میری دوستی کا دم بھرتے تھے. اب تو ظاہر نہیں ہوں گے، تو انہیں میں نے یہ کہنا تھا کہ ہن آرام ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر ان کے بڑے بھائی کی طرف ہم چلیں، میاں نواز شریف صاحب کی طرف، تو ان کے لیے کیا کہیں گے؟ نواز شریف صاحب سے ایک ہی بات کروں گا. اب دیکھیں مجھے نہیں پتا تھا لیکن یہ باتیں خود ہی پیدا ہو رہی ہیں، اللہ مجھے معاف کرے اگر میں کسی کی دل آزاری کروں. میں میاں نواز شریف صاحب سے کہوں گا میاں صاحب اللہ دا حکم ہن مننا پائے گا. صحیح ہے. کیونکہ یہ جو حرکت ہوئی ہے، اس گناہ بے لذت کو کرنے میں میاں نواز شریف کا اتنا سا رول ہوگا، اتنا سا تھا ضرور، اتنا بڑا شہباز شریف کا تھا، اور زرداری صاحب کا یہ پتہ نہیں میرے فریم میں ہے یہ کہ نہیں آپ کے، یہ اتنا سا رول تھا. نواز شریف کا اتنا سا تھا، لیکن میاں صاحب اللہ دا حکم. اب میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی اب عمران کی حکومت آ رہی ہے، فلاں ہو رہی ہے، یہ آپ خوار ہوئے ہیں، آپ کی پارٹی خوار ہوئی ہے، آپ کی کلئی کھل گئی ہے، سامنے سب کچھ آ گیا ہے کہ آپ دراصل ہیں کیا. یہ تھوڑا سا اولا رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، تھوڑی سی گنجائش کہ جیسے ہر سچ بولنے کے لیے نہیں ہوتا، ہر منظر دکھانے کے لیے نہیں ہوتا. آپ نے اپنا بج، جس کو اپنا عیب کہتے ہیں،
اپنی ڈس ایڈوانٹیج وہ ایکسپوز کر دیا ہے. اب اس کو ریٹریو کرنے میں کم از کم 20 سال لگیں گے آپ کو. صحیح. اچھا بلاول صاحب کو کیا مشورہ دیں گے؟ بلاول صاحب کو تو ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے. بلاول صاحب کو اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا پڑے گا. بالکل صحیح. اچھا فضل الرحمان صاحب. مولانا فضل الرحمان کو بھی لائف میں اب ایک چیز بنا کے نا، میرا مشورہ ہے اور بڑے اخلاص سے انہیں مشورہ دے رہا ہوں، بڑی سنجیدگی سے، سامنے چیزیں لکھ کے نا بورڈ پہ اب سامنے بیٹھ جائیں. ایک ایک چیز اپنے آدرش، اپنے نظریات، ویسٹڈ انٹرسٹ، ذاتی پسند ناپسند، اس میں کوئی شک. I know he hates عمران خان like anything. بھئی ان کا رائٹ ہے، ان کا رائٹ ہے. ایسا کوئی وہ معاملہ. صرف یہ دیکھ لیں کہ پیچھے دن کتنے رہ گئے. سال میں نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں. سال is a huge concept کہ جی اتنے سال پڑے ہیں ابھی. آپ صرف یہ کیلکولیٹ کریں ایک ایوریج لائف پاکستان میں جو ہے، پیچھے دن کتنے رہ گئے ہیں، اور آپ نے بہت کچھ ریپیئر کرنا ہے، بہت کچھ میک گڈ کرنا ہے، تلافی کرنی، کمپنسیشن کرنی ہے. آپ کو لوگ سنتے ہیں، آپ کو لوگ مانتے ہیں. مجھے کبھی اچھا نہیں لگتا لوگ آپ کو برے لفظوں سے یاد کرتے ہیں. میں نے کبھی اس بات کو اپریشیٹ نہیں کیا. ایون میرا لیڈر آپ کے لیے برا لفظ استعمال کرتا ہے. I do not endorse that. لیکن اب بھی وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خزانے کے اوپر بٹھایا ہوا ہے. خزانہ ہے آڈینس. وہ آڈینس جو آپ کی بات مانتی ہے، اس سے کو کام لیں، تلافی کریں. بتائیں کہ میں نے کچھ چیزوں میں اپنے غصے کو، پسند ناپسند کو، اور ان ون ورڈ اس کو کہتے ہیں ایڈیوسنکریسی، اپنی ایڈیوسنکریسی کو اپنے اوپر جو ہے وہ نازل کیے رکھا ہے. اس سے اب میں جان چھڑاؤں گا. جو باتیں میں اب کروں گا وہ ایک ڈیفرنٹ فضل الرحمان کی ہوں گی. آپ یہ کر کے دیکھیں ذرا. بالکل. فائنلی عمران خان صاحب کے لیے کیا مشورہ ہے آپ کا؟ خان صاحب کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ خان صاحب ایک مشورہ نہیں ہے، پھر وہ جتنا بڑا لیڈر ہے اس کے لیے مشورے ایک دو ہوں گے. ایک تو یہ خان صاحب اٹ isn't over till it is over. ایک تو یہ ذہن میں رکھیے. دوسرا، اب اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں اس صورت کے بعد تو خدا را پہلے دن ہی اپنے آپ سے تہیہ کریں کہ میں اتنا ہی زمین میں دھس جاؤں گا. اس کو ڈیوائن رائٹ سمجھ کے اب حکمرانی نہ کیجیے گا، ورنہ آپ سے بڑا فیشسٹ تاریخ میں اور کوئی نہیں ہوگا. بلا شرکت غیر آپ ملک پہ بھی راج کریں گے، لوگوں کے دلوں پہ بھی راج کریں گے. تو آپ اللہ والے آدمی ہیں، روحانی آدمی ہیں. خوف خدا کو اپنے اوپر ہر وقت طاری کیے رکھیں. وہ لفظ طاری میں پچھلی دفعہ بھول گیا تھا فضل الرحمان صاحب کے تذکرے میں، وہ جسے میں نے نازل کہہ دیا. ہر وقت اپنے اوپر خوف خدا کو طاری رکھیں تاکہ آپ کو اچھا ڈیسیژن لینے میں سہولت رہے. بالکل صحیح ہے. خوف خدا سب کو اپنے اوپر طاری رکھنا پڑے گا اور رکھنا چاہیے. بہت شکریہ ادا کریں گے. آفتاب اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایک مرتبہ پھر بہت بہت سالگرہ مبارک آپ کو سر.